کبھی غور کرنا، اکیلے میں آپ کے اندر کا پاگل پن جو ہے باہر آنے لگتا ہے، وہ اس کے اثرات جو ہے اکیلے میں نمودار ہوتے ہیں. اسی لیے کیا کرنا، اکیلے نہیں رہنا، اللہ اس کے یا رسول کو، پیر کے عشق کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہمیشہ. کیونکہ اگر اکیلے رہو گے نا تو کوئی نہ کوئی بلا پکڑ ہی لے گی آپ کو. تو اکیلے نہیں رہنا، عشق پیر لے کے ہمیشہ ساتھ میں چلنا، اس کے ذکر کو سینے میں لے کے چلنا، اس کی تصور کو آنکھوں میں رکھنا ہمیشہ. تو کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے آپ کو، تو پھر جو ہے نکل جائیں گے آپ، پاگل پن سے بچ جاؤ گے آپ. ورنہ جہاں آپ اکیلے رہے نا تو آپ کو پاگل پن پکڑ لے گا، یہ یاد رکھنا. آپ کا پاگل پن یعنی آپ کا بھوت آپ کو پکڑ لے گا، آپ کا بھوت آپ کو پکڑے گا اور آپ کو پریشان کرے گا، اور آپ پریشان ہوتے رہیں گے. تو اس پاگل پن سے بچنا ہے، اس بھوت سے بچنا ہے، تو کیا کرنا، عشق پیر جو ہے اس کا تصور، اس کا خیال، ہاں، ارے اس کے کلام، اس کی گیت گنگناتے رہنا، اور کیا، مست رہنا ایک دم. تو پھر کوئی نہیں پکڑتا، نہ بھوت پکڑتا نہ پاگل بنتے پھر. ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے، بھوت پکڑ لے گا پھر آپ کو اندر سے. یعنی بھوت سے مراد یہ ہے کہ آپ خود، آپ کا غصہ کہہ لو، آپ کا جو ہے لالچ کہہ لو، آپ کی ہرس کہہ لو، آپ کی ہوس کہہ لو، پھر وہ جو ہے سوچ میں کنورٹ ہوگی اور آپ کے اوپر حملہ کرے گی، اور وسوسے کی شکل میں وہ آئے گا آپ کی طرف. اسی لیے کیا کرنا، خالی نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا، خالی نہیں رہنا، بھرے رہنا ہمیشہ. جو بھرا ہوتے، جس کی جھولیاں بھری ہوتی ہے نا، وہی نواز سکتا ہے نا کسی کی. تو یہ بھرا پیر بھرنے آیا ہے، تو وہ دامن سے بھر لو، ذکر سے، اس کے ذکر سے دامن کو بھر لو اپنے. سمجھے، سب سے بڑا خزانہ کیا ہے، اس کا ذکر ہے. تو اس ذکر سے وہ دامن کو بھر لو، تو کبھی خالی نہیں رہتے آپ، ہمیشہ دینے والے بن جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہے. دنیا کے کنکر پتھر چننے جاؤ گے نا تو وہ لمیٹڈ رہے گا، پرائیویٹ لمیٹڈ رہے گا وہ. لیکن یہ جو ذکر ہے نا، یہ تو کیا ہے، یہ تو سب کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ رب سب کا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خالی نہیں رہنا. کیا نہیں رہنا، خالی نہیں رہنا. عشق پیر لے کے چل دیا جو کامیاب ہو گیا اسلام. خالی مت رہو. کیا مت رہو، خالی مت رہو. سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خالی نہیں رہنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں لگے رہو، تو فضول چیز سے خود بخود بچ جاؤ گے. اگر آپ ایکٹیویٹی میں لگے نہیں رہو گے تو آپ کو فضول چیزیں خود بخود پکڑ لیں گی، اور آپ کا وقت ضائع کرے گی، آپ کی انرجی ضائع کرے گی، اور کچھ نہیں ہوگا آپ کا. کیا لاس ہے آپ کا؟ آپ کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کی انرجی ضائع ہوگی، باقی آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. کس میں؟ خالی رہنے میں. اس لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہنا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکٹیویٹی جو ہے کام نہ ہو، کام بھی ہو، ایکٹیویٹی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ایکٹیویٹی ہے، تو آپ ماں باپ کی خدمت کرو، آپ جو ہے بچوں سے محبت کرو، آپ جو ہے ماں باپ کی تیمہ داری کرو، ان کی فرمانبرداری میں رہو، آپ جو ہے بچوں کا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. اس سے منع کس نے کیا آپ کو؟ آپ کو اس سے منع کیا کسی نے؟ تو آپ ہر چیز جو ہے کر سکتے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد. سمجھ میں آ رہی بات؟ تصوف میں آنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ ہر چیز چھوڑنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کوئی چیز چھوڑنا نہیں آپ کو، خالی اللہ اس کے ذکر کو پکڑ لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول کے ذکر کو مضبوطی سے خالی پکڑ لینا ہے آپ کو بس. باقی جو چیزیں آپ چل رہی ہے وہ چلنے دو، اور یہ ساتھ میں ایڈ کر لو، ہو گیا بیڑا پار. کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وسوسے سے بھی بچ جاتے، شر سے بھی بچ جاتے. کیونکہ جیسے ہی آپ اکیلے رہے تو مسئلہ اکیلے کا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کیا سمجھتے معلوم ہے کہ اکیلے میں جو ہے نا شر آتا ہے، بھیڑ دیتی تو نہیں آتا. ارے تو کیا بازار میں شر نہیں رہتا؟ کیا رہتا ہے؟ تو پھر اکیلے میں کیوں پکڑتا ہے؟ تو بات اکیلے کی نہیں ہے، آپ تنہا ہو. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم کو تنہا رہنا ہی نہیں ہے نا جی، ہم کو تو اپنے یار کے ساتھ رہنا ہے نا ہمیشہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یار خود موجود ہے نا، اس لیے تو کیا لکھتے کلام، یار خود موجود ہے، ارے پردہ اٹھا کر دیکھو. تو وہ پردے ہٹا رہا ہے نا پیر، سمجھ کے پردے ہے. ایک ہی پردہ ہے آپ کی عقلوں پہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے سمجھ کا پردہ. وہی پردے پیر ہٹانے آیا ہے. جس دن وہ پردہ ہٹا تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا میرا یار میرے ساتھ ہے. اور جس دن میرا یار میرے ساتھ ہے تو پھر میں بدگمانی پال ہی نہیں سکتا، میں غلط راہ پہ جا ہی نہیں سکتا، شیطان مجھے بھٹکا ہی نہیں سکتا. میرے اندر وسوسے آ کر بھی جو ہے میں وہاں سے آسانی سے نکل جاؤں گا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ خالی
یہی جو ہے ذکر کا راز ہے. یہ میں جو پورا خلاصہ کیا نا، یہی ذکر کا جو ہے نچوڑ ہے پورا. اصل ذکر کس کو کہتے؟ بس یہی اصل ذکر. ورنہ آپ کس کو ذکر سمجھے مجھے نہیں پتا. ورنہ ذکر کرنے کے بعد بھی اگر شیطان آ جائے تو اس کا مطلب آپ ذکر صحیح نہیں کر رہے، آپ نے ذکر کو سمجھے نہیں. اگر آپ کے پاس وسوسے آ رہے ہیں اور آپ اس میں پھنس رہے ہیں، سمجھ میں، وسوسے تو آئیں گے، سمجھ میں آ رہی بات. غلط سوچ آنا کبھی بند نہیں ہوگی، یہ یاد رکھو میری بات. ہم ایک چیز غلط سوچ رہے ہیں ہمیشہ کہ وسوسے آنا ہی بند ہو جائے. وسوسے آنا کبھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ نیگیٹو انرجی ہے تب تک، جب تک نیگیٹو انرجی ہے تب تک پازیٹو انرجی زندہ ہے. جس دن نیگیٹو انرجی مٹے گی پازیٹو انرجی بھی مٹ جائے گی. جس دن اندھیرا مٹ جائے گا اس دن اجالا بھی مر جائے گا، مٹ جائے گا. جس دن اجالا مٹ جائے گا خود بخود اندھیرا بھی مٹ جائے گا. یہ یاد رکھنا میری بات. ورنہ آپ اندھیرا مٹانے کے چکر میں جو ہے نا خود مٹ جاؤ گے ایک دن، لیکن اندھیرے کو مٹا نہیں سکتے آپ. اس لیے اندھیرے کو مٹانے مت نکلو. سمجھ میں آ رہی بات میری سمجھ میں کہ نہیں؟ دامن کو گناہوں سے بچانا بھی ہے گناہ، رحمت کو شرمسار کیا، کیا برا کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا لکھ رہے وہ ذرا غور تو کرو جی. کیا تعلیم دے رہے اس میں؟ بہت نقطہ ہے گہرا، سمجھنا پڑے گا آپ کو. ہاں، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے. ہاں، تو کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ راز ہے اس میں اللہ کا جی. ایسی رکھ دیا کیا اس نے؟ ہاں، اتنی معتبر شخصیت، یعنی کائنات کی سب سے معتبر شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا، جس طرح سے آپ کو پیدا کیا. کچھ تو بات ہے نا، کچھ تو حکمت ہے نا، کچھ تو راز ہے نا. تو اس میں گوتا لگاؤ تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ ظلمتوں سے بچ جاتے آپ، وسوسوں سے بچ جاتے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ پھر کیا ہے معلوم ہے، آپ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اکیلے رہو نہ کبھی. آپ تنہائی اختیار نہ کرو. تنہائی تو اختیار کرو گے نا. پھر تنہائی اختیار کرو گے تو پھر وہ پکڑے گا نا جی. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ تو کیا کرنا، تو یہیں سے ذکر کی فضیلت کو، ذکر کی اہمیت کو، ذکر کی حقیقت کو سمجھ لینا. آج بہت گہرا نقطہ دیا ہوں میں نے ذکر کے اوپر. یہ پورا بیان میرا ذکر کے اوپر ہے. کیا ہے؟ کیونکہ سننا بھی ایک ذکر ہے. کیا ہے؟ سننا بھی کیا ہے؟ ارے ذکر ہے جی. تم کیا سمجھ رہے؟ سننا ذکر نہیں ہے؟ بولنا بھی ذکر ہے، سننا بھی ذکر ہے، دیکھنا بھی ذکر ہے. اولیاء کرام کا دیکھنا بھی ذکر ہوتا ہے، سننا بھی ذکر ہوتا ہے، بولنا بھی ذکر ہوتا ہے، کھانا بھی ذکر ہوتا ہے، سونا بھی ذکر ہوتا ہے، کام کرنا بھی ذکر ہوتا ہے. یہی راز جو اولیاء کرام اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور نکل جاتے اس دنیا سے ہنستے کھیلتے ہوئے. کیسے؟ ہنستے کھیلتے ہوئے نکل جاتے، ناچتے ہوئے نکل جاتے اس دنیا سے. سمجھنا ہے؟ تو پھر وہ راز تم کو عطا کر رہا ہے جی. ناچ کرو، فکر کرو، ناچتے ہوئے نکل جاؤ اس دنیا سے، روتے ہوئے نہیں. روتڑو بن کے نہیں چلنا ہے اپنے کو. کیا؟ ہنستے کھیلتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، مست ایک دم مست مولا بن کر ہنستے کھیلتے ہوئے دیکھو نکل جاؤ. اس لیے کسی جو ہے نان مسلم بزرگ نے بھی تو فرمایا نا، جس نے پایا حقیقت کو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حسیبا کھیلی با قریبا دھیانم. حسیبا کھیلی با قریبا دھیانم، یعنی دھیان ایسا کرو، ذکر ایسا کرو، مراقبہ ایسا کرو، میڈیٹیشن ایسا کرو، پیر کے پاس ایسا جاؤ، محفل میں ایسا جاؤ، ذکر ایسا کرو، دنیا ایسی گزارو کہ جیسے ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے مست ایک دم. اور اگر یہ راز کو جاننا ہے کہ اگر آپ ہنسنا بھول گئے ہو، اگر آپ کی زندگی سے ہنسی ختم ہو گئی ہے، تو آپ کسی بچے کی طرف جاؤ، وہ ہنسی کی طرف لوٹائے گا آپ کو. آپ کو سکھائے گا ہنسنا کیا ہوتا ہے، آپ کو سکھائے گا جینا کیا ہوتا ہے. خالی بچے کو دیکھو آپ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا معصوم ایک دم، اس کے پاس رہو، خالی اپنا وقت گزارو، تم کو سکھا دے گا. جو چیز کھو دی ہے نا اپنی روح جو کھو دی آپ نے، جس کی وجہ سے آپ مردار ہو گئے، جیتے جی کیا ہو گئے؟ مردار ہو گیا. تو وہ بچہ تم کو زندہ کر دے گا وہاں پہ. خالی اس کے ساتھ رہو تو اس کے ساتھ رہنا بھی ذکر ہو جائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی ذکر ہو جائے گا. ارے جب ایک باپ بنتا ہے، جب بیٹا اس کو باپ بناتا ہے، جب ایک بچہ، معصوم بچہ اس کو باپ بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ باپ بناتا ہے. تو وہ باپ جب بچے کے ساتھ رہتا ہے تو وہ باپ پھر الگ مقام پا لیتا ہے. پھر سمجھ میں آ رہی؟ وہ ماں الگ مقام پہ جاتی ہے، پھر وہ بچہ پھر الگ مقام پہ ہوتا ہے. جی تم سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ نے بہت پیاری دنیا بنائی، بہت اچھا سنسار بنایا، بہت اچھے رشتے بنائے، بہت اچھی دنیا بنائی. اس کو، یہ جو اندھیرے میں گم ہو کر جو ہے نا
خود بھی اندھیرے میں مت آ جاؤ، آنکھیں کھولو، کیا کرو، بہت خوبصورت دنیا ہے، اس کو جیو، اس کو جیو، اس کو جیو، خوش ہو کر جیو، اس کا حق یہی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے تو بس جینے کا ہنر سیکھ کے جاؤ تو حق ادا کر لیا آپ نے۔ اگر جینا ہی نہیں سیکھے تو جی کے مطلب کیا؟ اگر آپ نے اس دنیا میں آ کر جینا ہی نہیں سیکھے، جینے کا طریقہ ہی نہیں پتا آپ کو کہ کس طرح سے جینا ہے، تو آپ سے بہتر جانور ہے۔ تو پیر کیا کرتا ہے؟ جینے کا ہنر سکھا رہا آپ، سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھے؟ تو آپ کے پاس بہت ہنر ہے جی، آپ کے پاس سننے کا ہنر ہے، دیکھنے کا ہنر ہے، بولنے کا ہنر ہے، چکھنے کا ہنر ہے، سونگھنے کا ہنر ہے، ہاں، کام کرنے کا ہنر ہے، سوچنے کا ہنر ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کا ہنر ہے، کیا کیا نہیں ہے جی آپ کے پاس، ہاں، کیا کیا نہیں دیا اللہ نے، ذرا غور تو کرو تم۔ تو بس خوش رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ تو وہ خوش کب ہوئیں گے؟ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا اندر سے کہ میرے پاس تو خزانہ ہے، میں تو خزانے کا مالک ہوں، میرے پاس تو اللہ کا خزانہ ہے۔ لوگوں کے پاس تو دنیا کا خزانہ ہے، میرے پاس تو اللہ کا خزانہ ہے۔ ہاں، لوگوں نے دنیا کا خزانہ کمائے ہیں، پیر نے جو ہے اللہ کا خزانہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اللہ کا خزانے کا مالک بنا دیا پیر نے۔ کیا بنا دیا؟ لوگ دنیا کے جو ہے خزانے کے مالک بنے، پیر نے اللہ کے خزانے کا مالک بنا دیا۔ تو پھر تو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، تب جو ہے شکر آئے گا اندر سے، دل سے آئے گا، اور خوش ہو جاؤ گے آپ اندر سے۔ پھر بھکاری نہیں بنتے آپ، پھر آپ کے اندر جو ہے نا وہ نہیں رہتی، طلب نہیں باقی رہتی دنیا کو پانے کی، خود بخود جو ہے، کیونکہ بڑی چیز پالی ہے نا آپ۔ کیا پالی؟ بڑی چیز پالی ہے جی۔ ہاں، تو پھر جب بڑی چیز پالی ہے تو چھوٹی چیز کی طرف بھاگتے کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بڑی چیز کی طرف چلو، تو چھوٹی طلب سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ اور چھوٹی طلب کی طرف چلے نا، پھر آگے جا کے کیا ہوگا معلوم ہے؟ اب طلب بڑھے گی آگے۔ کیا بڑھے گی آگے؟ طلب بڑھے گی آگے، پھر وہ بڑی چیز کی طرف چلتا رہے گا، ایک چیز چھوڑے گا پھر دوسری طرف نکلے گا، دوسرا چھوڑے گا تیسرا، اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پیر نے کیا کیا معلوم ہے؟ سب سے بڑی چیز کی طرف لے کے چلا آپ کو۔ کون ہے؟ تو بس یہی، یعنی یہ خالق و مالک، یہ جو سنسار جس نے چلا رہا ہے، جو کیا کر رہا ہے، جو چلا رہا ہے، جس کے دم سے جو ہے یہ کائنات میں جو ہے ہلچل ہے، حرکت ہے، برکت ہے۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو بس اس کو سمجھو اور نکل جاؤ، پار ہو جاؤ، ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ کیا کرو؟ زندگی کے ہر پل کو انجوائے کرو، افسردگی میں مت گزارو۔ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ دکھ میں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے حقیقت کو نہیں سمجھے ابھی۔ تو پیر حقیقت کی تعلیم دے رہا ہے، اس حقیقت کی تعلیم دو، اور خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، ہر چیز کے مزے لو۔ کیا لو؟ ہر چیز کا مزہ لو، ہر چیز کو جیو۔ اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے پیدا کر دی ہے، آپ کو مالک بنایا اس کا، تو آپ کے سب غلام ہیں، یہ پوری کائنات آپ کی غلام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیز۔ پوری کائنات کیا ہے؟ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کا غلام بنا کر بھیجا، اور ہم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ چھوٹی چیز کا دعویٰ کر کے نا پھنس گئے اس میں، چھوٹی چیز پانا چاہ رہے ہیں، اور وہ پانے کے لیے پھنس گئے وہاں پہ، اور بس پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکلیں گے نا، آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اس مقام سے، تھوڑا تکلیف اٹھائیں گے، کچھ وقت کے لیے نکل جائیں گے سمجھ کے۔ بچہ گرے گا پھر چلے گا، گرے گا پھر چلے گا، گرے گا پھر چلے گا، اتنا جلدی اس مقام تک نہیں پہنچے گا، لیکن پیر کوشش تو یہی کرے گا نا کہ اس کا بچہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو ہماری تو یہی کوشش رہے گی کہ ہمارا بچہ جو ہے ہنستے کھیلتے ہوئے اس مقام تک پہنچے، روتے گاتے ہوئے نہیں، کیسے؟ ہنستے کھیلتے ہوئے۔ اور ہماری محفلوں میں آؤ گے تو دیکھو گے کہ کیسے پیر بھی ہنستے ہیں اور مرید بھی ہنستے ہیں، کیسے پیر بھی ناچتے ہیں اور مرید بھی ناچتے ہیں۔ تو ہماری محفلوں میں آؤ تو آپ کو اس کا ثبوت ملے گا، دلیل ملے گی، کیونکہ وہ کچھ پائے ہیں نا جی، کچھ پائے ہیں تبھی تو مسکرا رہے ہیں نا، کچھ پائے ہیں تبھی تو اترا رہے ہیں نا، ناچ رہے ہیں نا، کچھ پایا نا اس نے تبھی تو اترا رہا ہے، وہ تبھی تو ناچ رہا ہے نا، کچھ تو پا لیا نا اس نے۔ ہاں، ارے سب کچھ نہیں، کچھ تو پا لیا، ارے وہ کچھ پانا بھی بہت کچھ پانا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ عشق میں جو ہے نا کچھ پانا بھی بہت ہوتا ہے۔ عاشقی کا مقام کیسا ہوتا ہے؟ وہاں کچھ پانا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ عشق جو ہے نا پانا نہیں سکھاتا، کھونا سکھاتا۔ عشق کیا سکھاتا ہے؟ کھونا سکھاتا، پانا نہیں سکھاتا۔ یہ پانا جو ہے نا نفس سکھاتی ہے، اور عشق کھونا سکھاتا ہے، لٹانا سکھاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس یہی ہے، حقیقت کو سمجھو، بہت اچھی خوبصورت دنیا بنایا اللہ نے،
بہت اچھا سنسار بنایا ہے، بہت اچھے لوگ بنایا ہے، اس میں اللہ نے بہت نعمتیں رکھی ہے، بہت نعمتیں ہے، بہت نعمتیں، اس کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کا شکر زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم بھی پھر بھی جو ہے دل کی تسلی کے لیے جو ہے اس کا شکر جو ہے زبان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دل کی تسلی کے لیے اپنی، تو اس کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس نے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ پہلے میں اس کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد اس سے کچھ مانگوں گا. جب بھی دعا ہاتھ اٹھاؤں گا تو پہلے اس کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد مانگوں گا اس سے، کیونکہ اس نے اتنا دے دیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جا رہا اس سے. ہاں، یہ بار نہیں، کندھے سنبھال نہیں پا رہے اس بار کو، اتنا دے دیا اس نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حقیقت کو سمجھو، پاؤ نکل جاؤ. ہاں، ناچیں گے، ہاں محفل سما میں آ کے ناچیں گے، کیا ہے؟ ہاں، میں تو روبہ روبے یار، میں تو روبہ روبے یار. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس حقیقت کو پاؤ نکل جاؤ، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے.